اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اور اس دفعہ جو مجھے کہا گیا ہے وہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے، آج میں آپ کی خدمت میں حیض کو بیان کروں گی۔ سلیمان بن خالد کی روایت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ سلیمان بن خالد راوی کا نام ہے۔ قلت لأبی عبداللہ، میں نے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر امام علی مقام کی خدمت میں کہا، جئلت فداک، مولا خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، کیا ممکن ہے حاملہ عورت کو حیض آئے؟ امام نے کہا بالکل، اور یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ عورت کے شکم میں بچے کی خوراک اس کا خون حیض ہے۔ ممکن ہے خون زیادہ ہو اور اس بچے کی فزیکل خوراک کی ریکوائرمنٹ کم ہو، تو جو باقی بچ جائے گا وہ آٹومیٹیکلی جسم سے خارج ہو جائے گا۔ اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے، فرض کریں کبھی کسی صورتحال میں عورت کو جو حاملہ ہے اور بچہ پراپر اندر ماشاءاللہ سروائیو کر رہا ہے اور اسے بلیڈنگ ہونے لگ جائے حیض کی علامات اور شرائط کے ساتھ، تو پھر کہا کہ وہ اسی طرح سے باقی خواتین کی طرح اپنے آپ کو نماز اور روزے سے بچائے گی۔ اب میں پہلے آپ کی خدمت میں 2 شرائط کی لسٹوں کو بیان کروں گی، اور اس کے بعد پھر آج آپ کی خدمت میں اگر زندگی رہی اور وقت نے اتنی مہلت دی تو ایک اسکوائر شیپ کا چارٹ سا بنائیں گے ہم۔ دیکھیں، ہر مسئلہ اپنے اندر 4-5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جب بھی ہم فقہ کا کوئی بھی باب کھولتے ہیں، نماز، روزہ، حج، خم، زکوٰۃ، پردہ، شردہ، ہر چیز کے اندر یا اس کے اندر حرام کا پہلو نکلتا ہے، احکام کی جو اقسام آپ نے یقیناً پڑھی ہوں گی، یا واجب کا پہلو نکلتا ہے، یا مکروہ کا نکلتا ہے، یا مستحب کا، اور یا مباح کا۔ اور ہمارے ہاں حیض کے حوالے سے اتنے الامان الحفیظ قسم کی چیزیں ہم نے کچھ شاید ہم نے بنا کر مارکیٹ میں ڈالی ہوئی ہیں کہ لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تو جائز نہیں تھی، ایسے کیسے جائز نہیں تھی؟ آپ کے پاس کسی فقیہ کا فتویٰ ہے، ان کے پاس کوئی فقہی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن ہم بڑی آسانی سے دین صرف بتاتے نہیں ہیں، گھر بیٹھ کر بناتے بھی ہیں۔ اب پہلی چیز جو ہم آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے وہ خود حیض کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں، 2 آپشنز، اگر آپ کوئی چارٹ سا بنانا چاہیں، میں بعض اوقات بچیوں کے ساتھ اگر میری کلاس ہوتی ہے تو میں ایک جملہ ضرور کہتی ہوں، آپ اپنے لیے ان مسائل کو ضرور لکھیں۔ یہ بات ذہن میں نہ بٹھائیں کہ یہ چیز تو توضیح میں مل جائے گی، جب آپ پر وقت آئے گا توضیح ڈھونڈتی رہیں گی، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ سے ریلیٹ کرتا ہوا مسئلہ کون سا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے ساتھ بعض اوقات ہوتی ہے، پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، اس چیز کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب ہم توضیح کھولتے تو سمجھ بھی نہیں آتا میں کون سی والی خاتون بن رہی ہوں، میں ابھی تک طے کر نہیں پائی، اگر مثال کے طور پر۔ لیکن آپ اپنے لیے مسائل کو لکھیے، ایٹ لیسٹ ایک نوٹس کی صورت میں۔ اور بہرحال رسول خدا کی روایت بھی ہے کہ علم کو قید کر لو، اللہم صلی علی محمد کہ علم کو قید کر لو لکھ کر۔ اور آپ دیکھیں ہمارے بزرگان کی ایک اچھی روش تھی کہ وہ لکھ کر رکھا کرتے تھے، اور بہرحال جب بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے آپ اپنے نوٹس وغیرہ سے رجوع کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی کل میرا لاسٹ لیکچر تھا ہمارے ایک اور سیٹرڈے مدرسہ میں، سیاہ ترین ہفتہ تاریخ، مجھے یاد ہے میں نے 3-4 سال پہلے اس میں مجلسیں پڑھی تھی۔ وہ جو نوٹس اور وہ پوائنٹس بنائے ہوئے تھے نا، وہ آج بھی کارآمد تھے اور بڑے فروٹفل ثابت ہوتے ہیں۔ بس پہلی چیز خود حیض کے خون کی نشانیاں۔ دیکھیے، عورت کے رحم سے نارملی 5 طرح کے خون خارج ہوتے ہیں۔ عورت کے رحم یعنی یوٹرس، بچے دانی، اب اس سے زیادہ میرے پاس کوئی تیسری زبان نہیں ہے جس سے میں اس کو ایکسپلین کروں۔ پہلا خون جو سب سے زیادہ نکلنے والا اور سب سے زیادہ رائج ہے وہ حیض کا خون ہے۔ وہ بیچارہ ہر مہینے ہی آ جاتا ہے، بعض عورتوں کو مہینے میں 2 مرتبہ بھی آتا ہے اور بعض کو 2 مہینے میں 1 مرتبہ بھی آتا ہے۔ بہرحال ریگولر ارریگولر سب سے زیادہ ہمارے درمیان خواتین کے درمیان خون کے اعتبار سے رائج خون حیض کا خون ہے۔ عورت ہوش سنبھالتی آنا شروع ہوتا ہے، ہوش مرنے لگتے ہیں تو وہ خون بھی چلا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، عورت بیچاری ایسا ہو جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے پر استحاضہ، جس کی 3 آگے سے شقیں بن جاتی ہیں، یا وہ قلیلہ ہے، یا وہ متوسطہ ہے، یا وہ کثیرہ ہے۔ تیسرے مرحلے پر نفاس، پروردگار کسی کو صحیح و سالم بچہ دے،
یا خدا نخواستہ کسی کا ٹرمینیٹ ہو جائے, مس کیریج ہو جائے, بچہ سخت ہو جائے, بہرحال وہ جو خون نکلے گا اس بچے کی پیدائش کے بعد, یعنی بچے کے پہلے جسم کے حصے کے نکلنے کے بعد نکلنے والا خون نفاس کا خون کہلاتا ہے. تیسری کیٹیگری میں آتا ہے خواتین کے خونوں کے اعتبار سے. اچھا, یہ پہلی 3 کیٹیگری, یعنی میں نے کہا 5 خون جسم سے نکلتے ہیں. پہلے 3 خون دمائے ثلاثہ کہلاتے ہیں. آپ نے ایک فقہی مسئلہ سنا ہوگا یا کبھی ممکن ہے آپ نے بعض علماء کی کلاسز میں مسئلہ یعنی جانا بھی ہو کہ نماز کے اندر کسی خون کی ایک مخصوص مقدار کا آپ کو ریلیف دیتی ہے شریعت. مثلا ایک انگلی کی پور کے برابر, ایک چاندی کے سکے کے برابر. دمائے ثلاثہ اگر نمازی کے لباس پر, یعنی یہ جو پہلی 3 کیٹیگریز میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی, حیض, استحاضہ اور نفاس. جنہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ان کی آواز بھی نہیں نکلے گی, ٹھیک ہے نا. اب حیض, نفاس اور استحاضہ اگر ان کی ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نمازی کے لباس پر ہے اور نمازی کو پتہ ہے کہ یہ لباس آلودہ تھا, اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی شریعت ان 3 خونوں کے بارے میں اس طرح کی طہارت کے اعتبار سے سینسیٹیوٹی دکھاتی ہے. بس 3 خون میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. چوتھا خون بکارت ہے, پہلی مرتبہ تعلقات قائم کرنے پر جو نوعاً خواتین کے جسم سے خارج ہوتا ہے. 5واں اور آخری خون زخم کا خون ہے. زخم کا خون ممکن ہے, مثلا ہم جب خون کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بڑے فلو کے ساتھ آنے والا خون ہے. بعض اوقات ممکن ہے کسی کو اسپاٹنگ ہو. خواتین کے پاس آپ بیٹھیں کسی گائنوکولوجسٹ کے پاس, ہم بعض اوقات بیٹھتے ہیں فقہی مسائل کو حل کرنے کے لیے, وہ آپ کو 10,000 بیماریاں بتا دیں گی, سسٹ ہو گئی, ہلکی ہلکی اسپاٹنگ ہے. میں نے جو 3 مثالیں لی ہیں یہ وہ تینوں مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے درمیان پریکٹیکلی پیش آنے والی مثالیں ہیں. سسٹ ہو جاتی ہے, رسولی جسے کہا جاتا ہے, ہلکی ہلکی سی اسپاٹنگ رہتی ہے خواتین کو, اور یہ سسٹ کی وجہ سے ہونے والی بلیڈنگ ہے, اور یہ پھر آٹومیٹکلی زخم کے خون کے بعد میں چلی جاتی ہے. خدا نخواستہ جن خواتین نے کوائل رکھوائی ہوتی ہے, چھلا, کوائل, اور ایک اور بھی اس کا نام ہوتا ہے IUD ٹائپ کا, کیا نام ہے تیسرا, وہ جو بچوں کے اندر فاصلے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اس کے اندر بھی آپ دیکھیے, آپ نارملی ایسی خواتین سے اگر آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہو, ان کو بھی ہلکی پھلکی اسپاٹنگ رہتی ہے. تو وہ بھی نارملی چونکہ ایک فارن پارٹیکل آپ کے جسم کے اندر سیٹ کیا گیا ہے, اور وہ پتہ نہیں بعض لوگوں کا جسم قبول کرتا ہے بعض کا نہیں کرتا, اس سے بھی ہونے والی جو خون ریزی ہے, جو بلیڈنگ ہے, وہ چاہے اسپاٹنگ کی صورت میں ہے, چاہے ہلکا پھلکا آن اینڈ آف قطروں کی صورت میں ہے, وہ بھی زخم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ جو خواتین یوٹرس ریموو کرواتی ہیں, جب سرجری کرواتی ہیں, یہ بھی ہمارے درمیان بہت استغفر اللہ کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسی بیماریاں بھی بہت زیادہ خواتین کے درمیان رائج ہونے لگ گئی ہیں. تو اسے یہ جو خون آ رہا ہے یہ نہ حیض ہے, نہ نفاس ہے, نہ استحاضہ ہے, نہ خون بکارت ہے. یہ کون سا خون ہے؟ زور سے بولیں, زخم کا. ایسا تھوڑی یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. میں نے آپ پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی. بس ہم نے آپ کی خدمت میں 5 خون بیان کیے جو نکلتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ نکلتے ہیں, بعض ایسے جو کبھی بھی نہیں نکلتے, جیسے ہو سکتا ہے کسی کو زخم کا کوئی انفیکشن کا کوئی پرابلم نہ ہو, اور بعض ایسے ہیں جو ہر مہینے سر پر سوار رہتے ہیں, جسٹ لائک حیض. اب اس میں سے ہمارا موضوع آج کا چونکہ حیض کے ساتھ وابستہ ہے, تو حیض کی فقہاء نے 4 شرائط بیان کی ہیں. اچھا, یہ وہ شرائط ہیں جو نارملی ہوتی ہیں, لیکن بہت دفعہ یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو بھی جو خون خارج ہو رہا ہے فقیہ کہتا ہے وہ حیض ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں, ممکن ہے میں اگلے سنڈے تک نہیں ممکن ہے زندہ نہ رہوں اور مجھے اگلے درس دینے کی توفیق اور سعادت ہی نہ رہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, بعض صورتوں میں ہم ہر مہینے ریگولر بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہماری گائنوکولوجسٹ کہتی ہے یہ پیریڈز ہیں, لیکن فقیہ اسے حیض کاؤنٹ نہیں کرتا. وہ ان کی اپنی شرطیں ہیں, وہ سامنے والی پارٹی کی اپنی شرطیں ہیں, آپ نے اپنے فقیہ کو سننا ہے. اسی احکام بانمان میں آگئے وحیدی کی جو میرے ہاتھ میں شروع میں ایک روایت کو نقل کیا ہے ام خالد عبدیہ سے, اور ام خالد عبدیہ آئیں خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ امام صادق کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میرے پیٹ میں گڑگڑ کی شکایت رہتی ہے. اب یہ کیسی گڑگڑ ہے مجھے نہیں معلوم, میں نے صرف ترجمہ کیا حدیث کا. اور جل تو فدا, خدا مجھے آپ پر قربان کر دے مولا,
عراق کے اطباء نے، اچھا یہ عراقی خاتون ہیں، ظاہراً شاید کوفہ کی رہنے والی ہیں، امام کی خدمت میں آئی ہیں اور کہتے ہیں کہ عراق کے طبیبوں نے، جو زمانے کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک خاص قسم کی شراب پیو تاکہ تمہارے یہ معدے کا پرابلم سالو ہو جائے۔ امام صادق پلٹ کر سوال کا جواب دینے سے پہلے خود امام صادق ام خالدہ بدیہ سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں تکلیف ہے، طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ تم پی لو تو تم کیوں نہیں پیتی؟ امام کے الفاظ کا مفہوم میری زبان سے آگے سے ام خالدہ بدیہ کہتی ہے، مولا میں آپ کی تقلید کرتی ہوں، میں قیامت کے میدان میں جب جاؤں، فرض کرے مثال کے طور پہ میں وہ شراب کی وہ خاص قسم پی کر چلی جاؤں اور خدا مجھے مؤاخذہ کرے اور کہے ام خالدہ بدیہ تم نے کس سے پوچھ کر یہ پی، یہ تو تمہاری شریعت میں جائز نہیں تھی، تو میں کہوں گی مجھے امام صادق نے اجازت دی تو میں نے پی، اور اگر فرض کرے میں نہیں پیتی اور اس درد سے میں مر جاتی ہوں اور میں میدان محشر میں جاتی ہوں تو خدا مجھ سے پوچھتا ام خالد تمہارے پاس طبیب نے علاج دیا تھا اور تم نے علاج نہیں کیا، مثلا اب تمہارا کالم ادھر کھل جاتا ہے جہاں خودکشی کرنے والے لوگ ہیں، تو میں امام مولا سے خدا سے کہوں گی کہ مجھے امام صادق نے منع کیا تھا، میں آپ کی تقلید کرتی ہوں، میں عراق کے اطباء کی تقلید نہیں کرتی۔ تو امام نے کہا ہرگز مت پینا، حتیٰ حلقوم کی طرف اشارہ کر کے کہا جان یہاں تک بھی پہنچ جائے تو نہیں پینا۔ ہمیں اپنے بعض صورتوں میں اپنے طبیب کو نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہمارا فقیہ کیا کہتا ہے، اور پھر فقیہ کے قوانین کے مطابق پہلی شرط سرخ یا سیاہی مائل سرخ، ریڈ، وہ برک ریڈ، فلانا ریڈ، ریڈ کے اندر ہم نے اتنے شیڈز بنا لیے ہیں کہ الامان الحفیظ، لیکن بہرحال فقہا کہتے ہیں خون حیض کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سرخ ہوتا ہے یا سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے، وہ جو ڈارک میرون سا کلر ہو جاتا ہے بیچارے کا، اس طرح کا شیڈ بیان کرے۔ دوسری شرط فرماتے ہیں غلیظ۔ اچھا توضیح میں بھی اگر آپ دیکھیں گے لفظ غلیظ ملے گا، غلیظ عربی میں ہے گاڑا اور اردو میں غلیظ کہتے ہیں ڈرٹی کو، گندا۔ ہم بچوں کا نہیں غلیظ بچہ ایک لگا دی بیچارے کو، ناک بہری ہو، جڑے ہوئے بال ہیں اور برا حال ہوا ہوا ہے، نہیں، غلیظ سے مراد گاڑا پن۔ تیسری چیز گرم، اوبیسلی اتنا گرم نہیں جتنی چائے کافی کا کپ گرم ہوتا ہے، ایک گرمائش کا احساس ہے اس کے اندر جب وہ جسم سے خارج ہو رہا ہے۔ اور چوتھی اور آخری شرط حیض کے خون کی جو چوتھی اور آخری نشانی ہے وہ یہ کہ تھوڑے سے پریشر اور جلن کے ساتھ جسم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ 4 شرطیں حیض کی شرائط ہے۔ اب آ جائیں حائض کی شرائط کی طرف، 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی، یہ خون کی شرطیں تھیں، اب خون دیکھنے والی آنٹی کو کیسا ہونا چاہیے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہم فرماتے ہیں کہ حائضہ کی سب سے پہلی شرط حائضہ بالغ ہو۔ اگر عورت کے اندر ایک ہی شرط رکھی ہے فقہا نے بلوغ کے اعتبار سے، اس کے 9 سال قمری پورے ہو جائے۔ اب تو ایسی ایپس ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی انگلش کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو آپ کو اسلامک ڈیٹ آف برتھ بھی دے دے گا، ورنہ میرا خیال ہے دیندار گھروں میں بچوں کی تاریخ پیدائش اسلامی یاد رکھی جاتی ہے تاکہ جب بچہ بالغ ہو، بچہ یا بچی، تو اب پھر وہ یہ ٹینشن نہ ہو کہ کون سی تاریخ تھی اور کب سے۔ اب تو جشن بلوغت بھی رکھتے ہیں لوگ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جشن تکلیف کے نام سے۔ ہاں اسکولس میں بھی بہت دفعہ، یعنی کراچی کے اسکول کا مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن اسکولوں میں بھی گرلس کا گریڈ 3 میں اور بوائز کا مثلاً تھوڑا سا بعد منایا جاتا ہے، اور اس میں بڑے کیک شیک کاٹے جاتے ہیں، ان کو لڑکیوں کو نماز کی چادریں دی جاتی ہیں اور اب ابا کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس بچے کو اپریشیٹ کریں۔ خیر آپ مینٹلی طور پہ اصولی اعتبار سے بچے کو ذہنی طور پر تیار کرنا ماں ہی کا نارملی کام ہے۔ 9 سال قمری پورے ہو جانا، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ 9 سال قمری پورے ہونے کا مطلب ہے 90 ڈیز باقی ہوں آپ کی انگلش کی ڈیٹ آف برتھ میں، کیونکہ اسلامی سال انگریزی کے سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ بہت ہی انیشل سٹیج کی باتیں ہیں، بڑی ابتدائی قسم کی باتیں ہیں جو الحمدللہ مدرسے میں آنے والے بہت ساری باتوں سے پہلے سے ہی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ بس فقہی اعتبار سے بچی 9 سال پورے ہونے سے پہلے خدا نخواستہ کوئی خون دیکھے تو فقہا اسے حیض کا خون قرار نہیں دیتے۔ یہ ایک دوسرا سانحہ ہے کہ ہمارے یہاں گرلز کے اندر حیض کی ایج نیچے آ گئی ہے، یعنی ہم بعض اوقات شیعہ اسکولس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور بچیوں کو کبھی ایسے فقہی مسائل بتاتے ہیں۔ نارملی شاید آج سے 30 سال پہلے اتنی چھوٹی عمر میں بچیوں کو پیریڈز نہیں آتے تھے، اس وقت 9.5 سال کی بچی ہمارے پاس ایک ہے جسے پیریڈز آ گئے، حالانکہ وہ اس کے لیے ٹیکل کرنا اس صورت حال کو بڑا درد سر ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، ورنہ خود ہم مائیں جانتی ہیں کہ کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ بچوں کی یہ جو ایک جسے کہنا ایک فیز ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے،
اور اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو حیض کے حوالے سے میں چاہتی تو تھی کہ ابتدا میں ہی اس آیت کی تلاوت کروں، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 222 قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض او الی آخر آیت. یعنی پروردگار کہتے ہیں اپنے حبیب سے کہ جب لوگ تم سے آ کر حیض کے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ یہ ایک اذیت ہے اور عورتوں سے دوری اختیار کرو. اس کے بعد آپ اس آیت کا گھر جا کر ترجمہ یا حاشیہ وغیرہ اگر پڑھنا چاہیں تو بہرحال بلوغ پہلی شرط ہے حائضہ کی. 9 سال پورے ہونے سے پہلے اگر کوئی بچی خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ کوئی اسپاٹنگ دیکھتی ہے تو فقہی نقطہ نگاہ سے اس کے اوپر حیض کا حکم لگایا نہیں جا سکتا. پھر دوسری شرط کی طرف آ جائیں یائسہ ہونے سے پہلے. ابھی میں یائسہ کے سن کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گی. یہاں فقہا کا ایک بنیادی سے اختلاف ہے. مجھے خیال نہیں رہا کہ میں پہلے سے پوچھ لیتی کوارڈینیٹ کر لیتی کہ مجھے صرف آغا سیستانی کے مسائل بتانے ہیں یا باقی بھی ساتھ ضمن کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے. میں بہرحال سیف سائڈ ہے 1-2 مسائل کو لے کر ہی ساتھ فقہا کے چلوں گی. یائسہ کہتے ہیں نا امید ہونے والی عورت. یہاں پر انہوں نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ عورت یائسہ ہے جس کے اندر 2 چیزوں سے نا امیدی ہو جائے، ایک حیض دیکھنے سے اور ایک بچے دار ہونے سے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے رشتے آنے سے بھی نا امید ہو جائے. میں نے کہا آپ کو دیکھی نہیں ہے بعض خواتین 70 کی بہار میں 35 کی لگتی ہیں. آپ نے دیکھا نا بعض کو واقعی انسان دیکھ کر حیران ہے 57 سال کی لگتی تو نہیں ہے. الٹا کر لے ایسا. ہاں دیکھیں ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کون 57 کا ہے اور کون 57 کا نہیں ہے. ایسی کھلم کھلا بیٹھ کے تھوڑی خواتین کی عمر ڈسکس کی جاتی ہے. عورتیں میں کل عمر کی بات کر رہی تھی، خواتین عمر کے معاملے میں اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے. خاتون بیچاری آپریشن تھیٹر کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیٹر میں تھی. اینیتھیسیا دینے والے صاحب نے کہا یہاں پر پرچی پر لکھی ہوئی آپ کی عمر 28 سال ہے. اینیتھیسیا بہت سینسیٹیو سٹیج ہوتی ہے نا دینے والے کے لیے. اس نے کہا آپ کی عمر بہت مینشن کرتی ہے، اگر آپ نے اپنی عمر کم بتائی ہے اور میں نے آپ کو ڈوز 28 ایئرس کے حساب سے دے دی ممکن ہے آپ ہوش میں نہ آئے. تو انہوں نے کہا اچھا 38 کر لو. اس نے کہا میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایک ایک قطرے کا حساب ہوتا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب ہوتا ہے. اس نے بیچارے نے ڈرایا کہ 48 کر لو. کہتا ہے ایسا نہ ہو آپ اس آپریشن تھیٹر کے بیڈ سے پھر غسال کے بیڈ پر جائیں. کہتی ہے 50 سے اوپر تو کسی صورت میں نہیں جاؤں گی چاہے میرا جنازہ اٹھا دیا جائے. تو یائسہ ہونا فقہا کے درمیان اختلاف جو اختلاف نہیں ہے، جو بحث ہے وہ یائسہ ہونے میں سید اور غیر سید کی ہے. جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں فقہا وہ سادات کو غیر سادات کے ساتھ. بہرحال یہ سادات کا ایک شاید احترام بھی کاؤنٹ ہو. بہرحال ہم تو ہمیشہ ٹوکن آف ریسپیکٹ دیتے ہیں سادات کی خدمت میں. اور مجھے ابھی ہماری ایک اسکالر بہن ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. کہا شاید یہ بھی ایک عنصر ہو کہ سادات زیادہ بچے پیدا کریں. اچھا میں نے اتنے سال سے میرا اس تدریس کا سابقہ ہے لیکن میں نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا نہیں تھا کہ سادات. آپ دیکھیں نا یائسہ ہونے تک عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بالغ ہونے سے لے کر یائسہ ہونے تک عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت قدرت کی طرف سے اس کے اندر ایک صلاحیت کو ودیت کیا جاتا ہے کہ یہ عورت بچی اس قابل ہے کہ مثلا اس سے تعلقات قائم کیے جائیں، اس تعلقات کے نتیجے میں یہ صاحب اولاد ہو. میں نے کہا سادات تو شاید اب بچے پیدا کرنے سے گھبرانے لگے، سبھی گھبرانے لگ گئے ہیں. اب دیندار خواتین کا پتہ پہلا نعرہ کیا ہو گیا؟ آپ ان سے کہیں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ نعرہ کس نے لگایا؟ انگریزوں کا بھی نہیں تھا. یہ ہماری حماقت تھی. اصل میں ہم نے سوچا لوگوں 6 بچے لے کر کھپ رہی ہے، ابھی تک اسکول بھیج رہی ہے، ہمارے دونوں بڑے ہو گئے، ہم بھی آزاد بچے بھی آزاد. ہمارے ہاں یہ نعرہ لگایا گیا دینداروں کے درمیان کہ تربیت کرنی. میں آپ کے سامنے ایک دوسرا نعرہ رکھوں، اگر آپ کے اندر تربیت کی صلاحیت ہے تو 10 بچے بھی کم ہیں. یعنی یہ غلط نعرہ. اچھا ہم عورتیں بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں. اور کل میں کسی نے مجھ سے ایسے ذکر کیا کہ وہ بڑی ڈپریس ہیں، وہ فارغ ہیں، ایک بچہ پتہ نہیں کون سی جگہ پہ چلا گیا، ایک کہاں چلا گیا، بچے کی شادی ہو گئی. میں نے کہا تو آپ ایک اور بچہ پیدا کر لیں. تو میری شکل دیکھنے لگی، اللہ زہرا رہنے دو اس عمر میں. میں نے کہا عمر کی کیا بات ہے یار، تھوڑی دیر پہلے تو تم کہتی تھی جوان ہونا چاہیے. جب میں نے کہا تم سی گرین کلر کے کپڑے پہن کر شادی میں آئی ہوئی ہو تو تم نے کہا دل جوان ہونا چاہیے. ہمارے عورتوں کے درمیان یہ سوچ غلط تھی اور ہم نے دین کے نام پر اس سوچ کو اپنایا اور اپریشیٹ کیا. نہیں بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے. ایک بار یاد رکھیں ہم صرف وسیلہ ہیں، پالنے والا رب الارباب ہے. ہمارا صرف کام مثلا اس چیز کی حفاظت کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کے خیال میں
عورت بچہ پال سکتی ہے؟ اگر خدا مدد نہ کرے نا، شاید اپنے نیچے دبا کے رات کو اس کے اوپر الٹی ہو کر سو جائے اور بچہ بیچارہ صبح غسل خانے سے قبرستان میں پہنچا ہوا. یعنی ہم پالنے کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ایسے نعرے بڑے لگاتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے نا، اچھا میں آپ کو 10 مثالیں ایسی دے سکتی ہوں جن کے 2 بچے ہیں اور دونوں بگڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو 100 مثالیں ایسی بھی دے سکتی ہوں جن کے بچے 5 6 7 ہیں لیکن سارے کے سارے شاہکار ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے زیادہ ہونے سے تربیت پر اثر پڑتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ جو شروع کے بچوں میں ہم نے کوتاہیاں کوئی آمدن یا سہون کر دی ہوتی ہیں، 4 5 بچے تک ہماری اتنی مہارت ہو گئی ہوتی ہے، وہ لائن لگاتا ہے دیوار پر، ہم مسکرا دیتے ہیں اور گھر والے ہنستے ہیں کہ پہلا بچہ جب لائن لگاتا تھا تو ہم اس کو ایک وہ لگانا سمجھ گئے نا، کون سا لگاتے تھے؟ سمجھ گئے نا آپ سب؟ میں بھی سمجھ گئی. یہ تو بچوں کی کمریں گواہ ہیں کہ کیا کیا لگایا ہے ماں نے، کیسے کیسے چمٹے اور بیلن اور چانٹے برسائے ان بیچارے بچوں پر. لیکن 4 5 بچے میں آپ کہتے ہیں یہ دیوار صاف ہو جائے گی. بچے کی نفسیات پہ لگی ہوئی گرہ کھلنے والی مہارت آ جاتی. میرا خیال ہے عورت کو 35 36 سال کی عمر میں ایک بچہ بڑا مزے کا ہوتا ہے، وہ بچہ ویسے الحمدللہ. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں یائسہ. اب یائسہ کی 2 حصے کیے فقہا نے، ایک حصہ کیا سادات کا اور ایک حصہ بولے ایکسیلنٹ، سادات اور غیر سادات. اچھا سادات اور غیر سادات میں فرق ڈالا ہے مرحوم امام خمینی جیسے بزرگوں نے، آیت اللہ خوئی جیسے بزرگوں نے. آغا سیستانی دامت اللہ علی فرماتے ہیں سید ہو یا غیر سید، مطلقاً عورت 60 سال میں یائسہ ہوتی ہے. صفائی پھاڑ دی انہوں نے، ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے ان خواتین، اب میری مخاطب وہ خواتین ہیں جو سادات سے تعلق نہیں رکھتی، جو بنو ہاشم سے یعنی سادات سید نہیں ہیں. اگر سیسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ خواتین جو سید نہیں ہیں 50 سال پورے ہونے کے بعد 60 سال پورے ہونے سے پہلے، یہ بیچ کے 10 سال کا فیز بنتا ہے. اگر ایسا خون دیکھیں کہ 50 سال سے پہلے دیکھتی ہیں تو 100% کہتی ہیں یہ حیض ہے، تو پھر اس خاتون کو احتیاط مستحب یہ ہے کہ حائض اور مستحاضہ کے اعمال کو جمع کرنا چاہیے. مشکل لفظ ہو گیا نا؟ صحیح ہے، کلیئر ہے. اچھا میں پھر بھی ان لوگوں کے لیے وضاحت کر دوں جن کے لیے شاید مشکل ہو. جہاں ابھی آپ آگے بہت دفعہ میرے منہ سے سنیں گے احتیاط کرے گی حائض اور مستحاضہ کے درمیان، حائضہ پر نماز پڑھنا حرام ہے، حائضہ پر روزہ رکھنا حرام ہے، حائضہ پر مسجد میں رکنا حرام ہے، حائضہ کے لیے ان 4 آیتوں کو پڑھنا جن پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے حرام ہے. لیکن اس کے برعکس مستحاضہ کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، باقی واجبات کو بھی ادا کرنا ہے. یہ عورت جہاں فقیہ کہتا ہے کہ حائض اور مستحاضہ کی احتیاط کو کرے گی، اگر اس نے اس دوران روزے رکھے ہیں تو بعد میں ان روزوں کی قضا بھی کرے گی. وہ میں آگے جا کر آپ کی خدمت میں ایکسپلین کروں گی. البتہ اگر سیستانی کی احتیاط مستحب ہے، آپ کی مرضی عمل کریں، آپ کی مرضی عمل نہ کریں. جی اوکے، میں کچھ رہبر کے ایکچولی میرے پاس رہبر کے نہیں ہیں، آغا خوئی کے ہیں، آغا سیستانی کے ہیں، امام خمینی کے ہیں، ناصر مکارم شیرازی کے ہیں، آغا لنگرانی کے ہیں، لیکن رہبر معظم کے مسائل اس جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ان کی پتہ ہیں، پہلے سے ہی پتہ ہے مقام معظم رہبری کی. یعنی اس کتاب سے ہٹ کر میں نے ان کی جو توضیح استفتاحات کے نام کی کتاب کو جو کمپائل کیا گیا ہے، جو مسائل مجھے ان کے معلوم ہے وہ میں ضمناً ساتھ ساتھ بیان کرتی رہوں. اوکے شور، یہ میرا پرانا پرابلم ہے میرے بچے، خدا میری ہدایت کرے، میری اصلاح کرے. البتہ فرماتے ہیں اب آ جائیے سید عورت کب اس کے 60 سال مکمل ہوں گے اور غیر سیدانی کب 50 سال کی ہوگی. فرماتے ہیں 60 سال قمری ایکول ہیں 58 سال 58 ایئرز، 58 سال 77 دن. یہ 77 کا لفظ بڑا مشکل ہے. 77 آئی نو 77، بٹ اس کو زبان سے جاری کرنا. میں صبح آقا سے کہتی فستتائی کسے کہتے ہیں، تو وہ میرے ہاتھ میں میرا موبائل تھا کہ کیا پڑھ لیا ہے تم نے. میں نے کہا نہیں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک گروہ ہے، ایک مسلک ہے، ایک مکتب فکر ہے. تو کہنے اتنی مشکل باتیں. میں نے سوچا ابھی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد پوچھوں کہ یہ کون سا گروہ ہوتا ہے. 77 دن 77 days and 12 hours، 12 گھنٹے. یہ 12 گھنٹے بعض اوقات بہت مہم ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے. الخصوص میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ کب آپ کے لیے آسان بنتا ہے اور کب آپ کے لیے بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. آپ زیارتوں پر پہنچ گئی اور آپ کو وہاں پر پیریڈز آ گئے.
اب وہ سارے زری کے پاس جا رہے تھے, ہم بیچارے بیٹھے ہوئے باہر, خود ہی پن چپکی رہتی کہ اللہ سارے چلے گئے, میں اندر جا نہیں سکی. مزے کی بات ہے, مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے مشہد مقدس میں, کچھ سے مراد کم از کم 15 سال پرانی بات ہے, میں حرم میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی, کہا گداگر کا کام دروازے کے باہر بیٹھ کے مانگنا. اور میں سوچے پڑ گئی, میں نے کہا کتنی پیاری بات کہی ہے انہوں نے, گداگر کا کام گھر میں دندنانا نہیں ہے. اچھا کون سا لگتا ہے جو باہر بیٹھی ہوتی ہے بندہ, بعض کو جنہوں نے کیمراز لگے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, آپ نے کہا بندہ آتے جاتے دیکھتے یار ابھی تک بیٹھی ہے, چل اس کو تو دے ہی دینا, اٹھے یہاں سے ہمارے گھر کی دہلیز خالی کرے. اور حرم میں ابھی میں لاسٹ ویک تھی وہاں پر الحمدللہ, حرم میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی قبر کے خطبے پر ایک بڑی ہی خوبصورت آیت کا خطبہ لگا ہوا تھا. اچھا آیتیں آپ کے پاس قرآن میں وہ 6000 سے زیادہ آیات ہیں, لیکن میں اپنی قبر پر کیا لکھوا رہی ہوں, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ, جہاں پروردگار اصحاب کہف کی بات کرتا ہے اور پھر ان کے کتے تک پہنچتا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں پنجے آگے کے باسط ذرائعہ بالوسیط پھیلا کر بیٹھا تھا. کہا مولا, نیچے ان کا لکھا ہوا تھا وہ صاحب قبر کا, کہا مولا اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے غار پر ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھا تھا, میں آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوں. ایسے موقعوں پر آپ کو پتہ ہے آپ استحاضہ کی حالت میں ہیں, آپ زری تک جا سکتی ہیں, آپ زری کو چوم سکتی ہیں, آپ زری کو بیٹھ کے ڈوریاں, آپ نے دیکھا ہر طبقے کی عورتوں کا شوق ہوتا ہے. میں کبھی کبھی پہلے سوچی تھی شاید ہم پاکستانیوں کو خپتے ہر جگہ بیٹھ کے ڈوریاں باندھنے کا, لیکن ابھی میرے آگے جو مومنہ کھڑی تھی وہ بھی لگی ہوئی تھی گرا باندھنے. میں نے اسے کہا بس کر دے بھائی, کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی کی نیت سے یا فلانی نیت سے. میں نے کہا میاں کی شادی کی نیت سے بھی ایک باندھ لے. تو کہتی ہے مجھے سکون سے زیارت کرنے دو. لیکن حقیقت ہے ایسے وقتوں میں آپ کے لیے آپ کا مسئلہ واضح ہوگا, حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر, ماہ مبارک رمضان میں, اور سب سے بڑھ کر نماز کے لیے. بس عورت سید عورت 58 سال 77 دن اور 12 گھنٹے پر جائزہ ہو جاتی ہے سب فقہا کے نزدیک, چاہے وہ مرحوم خوئی ہوں, چاہے وہ مرحوم امام خمینی ہوں, چاہے وہ آغا سیستانی ہوں, چاہے وہ اور باقی بزرگان ہوں. اب آ جائیں غیر سے سید خواتین. 48 سال اور 179 ڈیز, 179 دن, یہ 179 بنے گا نا, 179 79 بنے گا. اتنی خراب اردو نہیں ہوئی میری ابھی کہ 179 کو میں غلط بول جاؤں. جب ایک سید غیر سید عورت 48 سال ہو جائیں, آپ کی NICوں پر بھی تو ڈیٹس لکھی ہوتی نا, اور ویسے باسوں کا چہرہ بھی بتا دیتا ہے وہ کتنے سال کی ہیں, لیکن جب ایک غیر سید عورت کے 48 سال اور 179 دن ہو جاتے ہیں تو فقہی اعتبار سے جو فقہا کہتے ہیں کہ غیر سید عورت 50 سال میں جائزہ ہو جاتی ہے, لائک امام خمینی اور لائک باقی بزرگان بعض, ان کے نزدیک وہ عورت پھر جائزہ ہو جائے گی. اب جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری آٹومیٹکلی استحاضہ میں چلی جائے گی, پھر ان کو نماز کی چھٹی ملنے والی نہیں. جو چپکے چپکے سارے دن روزے میں کھاتی رہتی ہیں وہ ریلیف ملنے والا نہیں, اور ایسی معصوم بن جاتی ہیں سب کے بیچ میں شربت کو چکھتے ہوئے, ایسی ہو رہی تھی افطاری کے موقع پر جیسے صبح سے یہی بغیر سحری کے روزہ رکھ کے بیٹھی تھی. تیسری شرط حائضہ کی 3 دن سے کم نہ ہو. 3 دن کا معیار کیا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سیکوینس کے ساتھ پیاری بہن, یہ سیکوینس کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں شریعت میں آپ کو بہت ساری جگہ دن کی بحث آتی ہے. میں 10 دن کہیں قیام کروں گی تو میری ابھی میں نے بتایا نا لاسٹ میں مسجد میں تھی, 4:45 بجے اذان ہے, میں بات کو برا کر لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. 4:45 بجے اذان ہے, پہلا خیال کرتا ہے اتنے چھوٹے دن روزے رکھ لو, جو قضا روزے ہیں آپ سر اٹھاتے ہیں, آپ صرف لنچ نہیں کرتے, اور آپ کیسے رکھتے تو اذان ہو گئی اور 4:15 بجے تو وہ غروب اور وہ دن چھوٹے ہیں سردیوں کے. اگر ہم 10 دن کہیں قیام کر رہے ہیں تو ہماری نماز پوری اور روزہ ہے. اگر ہمارا 10 دن کا قیام نہیں ہے کسی جگہ پر تو ہماری نماز قصر ہے اور ہمارا روزہ رکھنے کا اختیار چلا گیا. اب یہ 10 دن کا معیار کیا ہے؟ 10 دن کے ہمارے پاس 2 معیار ہے, ایک فجر سے مغرب اور ایک تفکیک. تفکیک کا نام مشکل ہو گیا نا, ہاں دیکھا آپ نے تھوڑی بیسنی روٹیاں کھائی تھی, میں نے کھائی تھی, تو بس مجھے یاد رکھنا چاہیے. تفکیک کہتے ہیں 24 آور کی چین چلانے کو. فرض کریں آپ میں سے جو بہنیں لاہور کی نہیں ہیں, میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید کوئی ہے کہ نہیں ہے, مجھے کسی کے لاہور کے ہونے سے سروکار نہیں ہے.
آپ لاہور پہنچی شام کو 6:30 بجے, آپ کا 10 دن کا اسٹے ہے, یعنی 1 جنوری کو آپ 6:30 بجے پہنچی ہیں تو 11 جنوری کو 6:30 بجے آپ کے 10 دن مکمل ہو جائیں گے. شریعت میں دن اسی طرح سے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, فجر سے مغرب. پروردگار انشاءاللہ آپ کو مجھے نصیب کرے ائمہ اطہار کی زیارت پر جانا. آپ اس شہر میں پہنچی فجر پر, اور 10ویں دن آپ نے مغرب کے بعد کہ آپ کی فلائٹ ہے, ٹرین ہے, کچھ بھی, آپ چارٹرڈ پلین کر کے پھر رہی ہیں دنیا کے اندر. اب آپ کی نماز پوری ہے اور آپ کو روزہ رکھنے کا اختیار ہے, چاہے یہ کوئی مقدس شہر ہو چاہے کوئی غیر مقدس شہر ہو. اسی طرح سے دنوں کا تعین کیا جاتا ہے حیض کی حالت میں. ہم جب کہتے ہیں, فقیہ جب کہتے ہیں 3 دن سے کم نہ ہو. میں پھر آپ کی خدمت میں 2 پریکٹیکل مثالیں دیتی ہوں. ہمارے معاشرے میں بعض خواتین کو حیض نہیں آتا لیکن وہ حیض سمجھ کر چھٹی پر چلی جاتی ہیں. ان میں پہلا گروہ ہے جنہیں مائنر تھیلیسمیا ہوتا ہے. انہیں 3 دن مسلسل بلیڈنگ نہیں ہوتی. یعنی میں نے یہ والی جو مثالیں نہیں, میں نے ایک گائنیکولوجسٹ کی مدد سے بنائی ہیں. خدا انہیں جزائے خیر دے اور طول عمر دے, کیونکہ میرے پاس تو بہرحال فقہی مسائل پوچھنے والے لوگ ہیں. میرے پاس تو مائنر تھیلیسمیا والا پیشنٹ نہیں آئے گا. یا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان خواتین کو 2, سوا 2, 2.5 دن پر حیض آنا بند ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر آپ کا سر پٹخ دے, اپنا سر پھاڑ لے, کہے کہ یہ حیض ہے, لیکن فقیہ اسے حیض کاؤنٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حیض کی حائضہ کی بنیادی شرط نہیں ہے. یہ 3 دن سے کم ہے, پس چونکہ 3 دن اس کے مکمل نہیں ہو رہے, پس فقہی اعتبار سے یہ حیض بننے والا نہیں ہے. اس عورت کو اس ڈیوریشن کے اندر نماز پڑھنی تھی, واجبات کی ادائیگی کرنی تھی, باقی سارے کام کرنے تھے, لیکن اس عورت نے اگر کوتاہی کی ہے تو یہ خدا کی بارگاہ میں جواب دیا. اور بعض خاص میڈیسنز استعمال کرنے والی خواتین بھی عین جوانی کے اندر 26, 27, 28 سال کی عمر کے اندر بھی انہیں ریگولر پیریڈز کے اندر یہ ایشو رہتا ہے. اسپیشلی ہماری دوسری مثال بھی ڈاکٹر کی بنائی ہوئی ہے, جو لوگ پونسن فوڈز بہت زیادہ لیتے ہیں. وہ کلوٹنگ کا کچھ ایسا سیزن فیز ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں پتا اتنا زیادہ, وہ ان کی ٹرمز دیکھیں ڈاکٹرز کی, آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں کان میں خارج ہونے لگ جاتی ہے, ایسی ٹرمز استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے لوگ ہیں جنہیں خون کی کمی کا پرابلم ہے, ایسی خواتین کو بھی بہت زیادہ پراپر بلیڈنگ نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں رواج ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہر مہینے پہلی یا دوسری کو اسے خون آنا شروع ہوتا ہے, جیسے ہی پہلا قطرہ دیکھتی ہے سب سے پہلا کام کرتی چھٹی ہے, نماز گئی, اور اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جیسے آقا بہجت جیسی نمازیں پڑھی ہوں. بعضوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ندی سے خوشی والی کیا بات ہے, پہلے تم اندر جاتی ہو باہر آ کے کہتے نماز ہو گئی. یاد ہو نا, بڑا سجدے میں گر کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ رہی ہیں. نماز انہوں نے ایسے ہی پڑھنی ہے, لیکن پریٹینڈ ایسے کرنا جیسے سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ان کا نماز ہے. شکر آدمی نے نماز نہیں پڑھنی تھی نا, میں نے سوچا ماڑیاں صاف کر لوں. جلل خالق, یہ کون سا طریقہ ہے؟ لیکن 3 دن سے کم بولے نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہ 3 دن دونوں دنوں کے حساب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. تفقیق 24 آورز یا فجر سے لے کر مغرب تک. اوکے, اب آگے چلیں. چوتھی شرط میں فقہا فرماتے ہیں 10 دن سے زیادہ نہ ہو. اچھا, یہ حیض میں بھی آئے گا, یہ آگے اگر زندہ رہے اور میں نے آپ کو پڑھایا تو نفاس میں بھی آئے گا. 10 دن سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو اس سے زیادہ شریعت چھٹی نہیں دے رہی. آپ چلے اٹھے نماز پڑھیں, وہ جو نماز آپ نے ویسے ہی یعنی جو پڑھی جاتی ہے ہمارے درمیان میں. کبھی کبھی آگے محمد حسین طباطبائی نے ایک جگہ بحث کی ہے مباحث علمی کے اندر کہ وہ جو ہم مولا پر سلام بھیجتے ہیں زیارت کے اندر امیر المومنین, اور کہتے ہیں السلام علی میزان الاعمال, ہمارا آپ پر سلام ہو. کہا یہ جو کہتے ہیں نا اللہ میں میزان میں اعمال رکھے جائیں گے, میزان میں اعمال رکھے جائیں گے. میزان سے مراد کیا؟ میزان کہتے ہیں اسکیل کو, ترازو کو. اگر محمد حسین طباطبائی وہ تھوڑی شرح بھی کر رہے تھے اس کی زیارت کی امیر المومنین کے, اور یہ جملے بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مثلا ترازو کے ایک پلڑے میں مولا کی نماز رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں ہماری. میں تو سر پکڑ لیا, میں نے کہا اصلاً آپس میں ویسی ہی ریزیمبلنس نہیں ہوگی جیسے آج کل آپ نے دیکھا بعض اوقات جب تک ہمیں کوئی بتاتا نہیں شلوار اس سوٹ کی ہے ڈیزائنر, ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کے اندر رنگ کہاں ہے. وہ فیروزی رنگ کی قمیض یا اچھی گلابی شلوار آپس میں مکس اینڈ میچ. ہماری نمازیں بھی مولا کے ساتھ مکس اینڈ میچ نہیں ہوتی. وہ صفین کی وہ مشہور روایت, پیر سے تیر نکال لیا گیا. ہمارے میں کہتی ہوں ایک سونف کا دانہ پھنسے نا دانتوں میں, سارا دن ہوش نہیں رہتا فلاسنگ کرنے کا. اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے, ظالین کے لیے زبان ادھر جانے کی بجائے اس سونف کے دانے پر چلی جاتی ہے اور انسان سوچ سے پڑ جاتا ہے ابھی نماز پڑھ لوں, نکالتی ہوں.
ابھی یعنی ہماری نمازیں ایسی. ہماری ایک ذاکرہ دوست ہیں, وہ کہتی ہوتی ہیں اگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو آج کیا پکانا ہے, 2 رکعت نماز کی نیت کر لو, اللہ اکبر کرو گی یاد آ جائے گا, ارے کڑی کب سے نہیں بنائی, دہی بھی گھر میں پڑی ہے, بیسن بھی گھر میں پڑا ہے, منٹوں میں بن بھی جائے گی چلتے پھرتے, اور بھی کام ہو جائیں گے, یہ بھی ساتھ پکتی رہے گی, ابلتی رہے گی, کڑتی رہے گی. ہماری نمازیں ایسی ہیں. ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کوفہ میں جب تھے مولا نے دعوت ایکسیپٹ کی ہے کوفہ کے فیز میں, تقریباً مجھے 4 سال کا لگ بھگ کا فیز ہے ظاہری خلافت کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد. رات کو کسی دوست نے, کسی صحابی نے ڈنر پر بلایا ہوا تھا, جانے سے پہلے وہ اپنی وہ تھیلی کھولی, امام حسن آ کر کہتے ہیں بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کھانا کھا رہا ہوں. کہا کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ آپ کو تو فلانی نے بلایا ہے مثلاً کھانے پر. کہا میں چاہتا ہوں خالصتاً خدا کی رضا کے لیے اس مومن کی ملاقات کے لیے جاؤں. یعنی روایتیں عجیب اور سرسام آون ہیں. اگر کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کسی مومن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اس کا کیا اجر اور مقام ہے. میں نے سوچا ہم نے رات کو شادی میں جانا ہوتا ہے, بچے اگر 8 سوا 8 بجے کچھ مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چپ رہو, ابھی شادی میں جانا ہے, ابھی کھا لو گے تو وہاں کیا کھاؤ گے. ہم تو جاتے اس چکر میں. ابھی آگے دیکھیے رجب میں کنڈوں کی نیاز, گھر میں لوگ چولہے الٹے کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کنڈوں کی نیاز میں جانا ہے, شوہروں کو بھی گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہیں, بچوں کو بھی گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہیں. صرف اور صرف ایک لالچ ہوتا ہے, آج ہمیں کوکنگ کرنی نہ پڑے. کتنا آسان ہماری زندگی اور کیسے آسان ہمارے کام. لیکن بہرحال 10 دن سے زیادہ نہ ہو, چاہے وہ حیض ہے چاہے وہ نفاس ہے. البتہ یہاں پر پھر فقہ نے ایک چھوٹی سی بحث اٹھائی ہے جو میں آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گی, کہ اگر عورت کو یقین ہو جائے کہ حیض یہ جو خون آ رہا ہے یہ 10 دن سے بڑھ جائے گا, تو پھر اس کے فقہی مسائل الگ ہو جاتے ہیں, جو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اگر سعادت رہی تو آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویک بیان کریں گے. 5ویں اور آخری شرط, پہلے 3 دن میں خون مسلسل آئے. اچھا, مسلسل آئے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ خون جسم سے خارج بھی ہو, اندر موجود رہنا کافی ہے. آپ نے کاٹن سٹک سے, آپ نے کسی اور چیز سے چیک کیا, خون اندر موجود ہے, اندر موجود رہنا چاہیے. اگر اندر موجود ہونے میں ڈسکنیکشن ہو جائے گا پہلے 3 دن کے اندر, اور ایسا ڈسکنیکشن ہوگا کہ اس میں یہ کہلائے کہ خون منقطع ہو گیا ہے. منقطع ہو جانا سمجھے, رک گیا ہے خون, تو پھر اس صورت میں وہ بعض اوقات دونوں ہی فیز استحاضہ بن جائیں گے اور حیض سرے سے بیچ میں سے نکل جائے گا. یہ 5 شرائط تھی حائضہ کی جو میں نے آپ کی خدمت میں حیض کے حوالے سے بیان کی. بالغ ہونا چاہیے, یائسہ ہونے سے پہلے دیکھے, 3 دن سے کم نہ ہو, 10 دن سے زیادہ نہ ہو, پہلے 3 دن کے اندر خون اندر مسلسل موجود رہے. یہاں تک اگر آپ کے لیے مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے تو ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اب آ جائیے احکام حیض کے حوالے سے. احکام میں نے آپ کی خدمت میں وہ جو شروع میں ایک بور سی بات کی تھی نا, سمجھ کے آپ بور والی نہیں, 5 آپشنز والی فقہی مسائل کی تہ میں جائیں گے تو احکام پلٹ کر 5 اقسام پہ جاتے ہیں, یا واجب یا حرام یا مکروہ یا مستحب یا مباح. اب پہلا کالم آپ کھولے, وہ چیزیں جو حائضہ پر حرام ہیں. دوسرا کالم کھولیں, ابھی صرف کالمز کھولیں, ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بیان کرتی ہوں. دوسری وہ چیزیں جو حیض کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہیں. پہلا وہ چیزیں جو حائضہ پر حرام ہیں. اچھا, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک لسٹ پڑھتی ہوں, آپ کو پتہ چلے گا بعد میں کہ فقہا کی بتائی ہوئی چیزیں بہت لمیٹڈ ہیں اور ہماری بنائی ہوئی اللہمان الحفیظ. میں نے آپ کو کہا نا میرا پچھلے کچھ سال سے سابقہ ہے اس موضوع کو پڑھانے کا, تو میرے پاس سوالوں کا ایک جو ڈھیر سا لگ جاتا ہے, اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کس کس چیز کو حرام بنایا ہوا ہے. اور پچھلے 2.5 یا 3 سال سے ہم فقہی مسائل کے 5-6 گروپس بھی کنڈکٹ کرتی ہیں ایک دوست کے ساتھ مل کر. اس میں جو سوال آتے ہیں, دن رات آتے ہیں, بندے کا دل چاہتا اپنا سر دیوار پہ دے مارے, لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے سر بھی پیارا ہے اور دیوار کا پینٹ بھی پیارا ہے. یعنی کس طرح سے ہمارے اندر ہم نے حیض کو ایک ہوا بنایا ہے. یہ چیز میں اس نتیجے پر بہرحال پہنچ گئی ہوں. تیسری چیز جو حائضہ پر مکروہ ہیں, اور اس میں ہماری عوام کا اتنا ماشاءاللہ مزاج ہے, وہ انہوں نے جنوب کے مکروہات کو بھی حیض پر ڈال دیا ہے اور 10 چیزیں اپنے پاس سے بڑھا بھی دی ہیں. چوتھی مستحبات حائضہ, اس بیچاری پر بھی 4 چیزیں مستحب ہیں اگر وہ عمل کرنا چاہے.
اصل میں ہم عمل کیے بغیر امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایک مثال میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھی تھی 0 پوائنٹ میں. مثلا آپ یہاں پر اس کے اندر، یہ تو خیر پانی کا گلاس ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھے چائے کا کپ ہے، اس کے اندر 1 گھنٹہ چمچی ہلاتے رہیں، چائے میٹھی ہونے والی؟ چائے کو میٹھا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ شکر. ہم بغیر شکر کے چائے کے میٹھا ہونے کی امید رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہم بیٹھے رہیں سچ کے، موبائل پر لگے رہیں، فیس بک، انسٹا، فلانا ڈمگانا، اس کے بعد اللہ میں کہ فرشتوں اسے کربلا اس کو جنت میں لے چلو. فرشتے بھی ایسے دائیں اور بائیں دیکھ کر کے یہ والی نہیں، اللہ میاں یہ ڈیزرو نہیں کرتی. ایسی سچویشن ہے. مستحبات حیض اور آخری چیزیں وہ جو حیض کی وجہ سے عورت پر واجب ہو جاتی ہیں. 5 کالمز میں نے آپ کی خدمت میں 5 عنوان بیان کیے. آپ رپیٹ کرتی ہوں. بالکل مجھے ادھر سے شکایت آئی تو میں نے سوچا میں اب رپیٹ کر دوں اس کو، تو میں کم از کم کنٹرول کر سکتی ہوں. وہ چیزیں جو حائضہ پر حرام ہیں، پہلا عنوان. وہ چیزیں جو حیض کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہیں، دوسرا عنوان. وہ چیزیں جو حائضہ پر مکروہ ہے. ابھی آپ دیکھیے گا وہ رجب شعبان کی نیازوں میں کتنے سوال آئیں گے. عورت بنا سکتی ہے، عورت کھا سکتی ہے، عورت ایک نکڑ میں بیٹھی رہے صرف حد حرامی کے بہانے. ہمارے پاس بعض غسل خانے میں ہم جہاں میتوں کو نہلاتے ہیں تو بعض خواتین کرنا چلنا کچھ تو میں تو اس میں ہوں، ہیں تو ہیں. آپ کے لیے وہ کفن کے ان مراحل میں مسئلہ کھڑا ہوگا جہاں پر کفن پر لکھے ہوئے اسماء الہی ہیں. جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، قرآن کی آیات ہے. اس سے پہلے آپ آئیں کام کریں، ورنہ پھر باہر چلی جائیں، ہمارے سر پر سوار نہ ہو. چوتھی چیز، جو چیزیں حائضہ پر مستحب ہیں. اور 5ویں وہ چیزیں جو حیض کی وجہ سے عورت پر واجب ہو جاتی ہیں. کمپلیٹ ہو گیا؟ لکھوانا شروع کروں؟ جی. اب آپ میرے جانے کا انتظار کر رہے ہیں نا؟ کوئی نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کر رہی ہوں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ہم دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. سب سے پہلی چیز جو حائضہ پر حرام ہے وہ تمام عبادتیں جو مشروط بطہارت ہیں. مشروط سمجھتے نا؟ ہاں، شرط ہے، جن میں طہارت کی شرط ہے. طہارت کے لیے آپ ایک چھوٹا سا بریکٹ کھولیں، لائک وضو، غسل یا تیمم. وضو، غسل، تیمم، طہارت آسان والی. ہم نے ایک اچھا کام کیا، عامر یاسوبی سے ایک تیمم کا کلپ بنوا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا مدرسہ ٹیچرز میں. اور جو اب تو بچوں کے اسکول کے یونیفارم، ہوم ورک کے بھی واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے نا، اتنی سہولت ہو گئی ہے. تو ہم نے بھی یہ کام کیا کہ چلے صدقہ جاریہ ہماری طرف سے بھی بہرحال رہے اور بخشش کا انشاءاللہ سبب بن جائے. ہر وہ عبادت جس میں طہارت کی شرط ہے حائضہ پر حرام ہے. سب سے پہلے نماز. اب یہ نماز واجب ہو یا مستحب فرق نہیں پڑتا. دوسرے روزہ. تیسرے طواف. ادھر مسجد الحرام کے قریب فقہا پھٹکنے کی اجازت نہیں دیتے، طواف کرنے کے لیے تو بندے کو بہرحال کعبے کے گرد گھومنا پڑتا ہے. چوتھے اعتکاف. اعتکاف بہرحال ایک اچھا سلسلہ ہے. پاکستان میں کراچی میں پچھلے کچھ سالوں سے خواتین کے چل رہے ہیں. 1-2 جگہ پر میرے سننے میں آیا. اچھا ہے، عورتیں بیٹھی رہیں 3 دن، لیکن وہ عورتیں وہاں جا کے بھی ٹکی پارٹی شروع کر دیتی. آج میرے گھر سے افطاری آئے گی. اور ہمارے ہاں لاہور میں تو پتا، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھی تو آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے جوڑے جوڑے یا کچھ گفٹ لے کر آئیں گے. ان کا خدایا اللہ کی ایک عبادت سکون سے نہیں رہنے دی ہم نے. لیکن بہرحال ہم نے عبادتوں کو خالص نہیں رہنے دیا. بہرحال 4 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور ہر وہ عبادت جس کے لیے طہارت کی شرط ہے، بجز نماز میت. نماز میت آپ جنوب ہیں، آپ حیض میں ہیں، آپ کسی بھی حالت میں پڑھنے کا اختیار. اصل میں اس کو نماز ایسی مسامحتاً کہا جاتا ہے. وہ بنیادی طور پر نماز ہوتی نہیں، وہ ایک دعا کی ایک فارم ہوتی ہے، اور وہ بیٹھ کے اس کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے. دوسری چیز خط قرآن کو چھونا. میں نے آپ کی خدمت میں بھی ایک حرام بیان کیا ہے. دوسرا حرام خط قرآن کو، خط سے مراد لکھائی کو چھونا. خداوند متعال کے ناموں کو چھونا کسی بھی زبان میں. جو خدا کے نام ہیں، پروردگار کے اسماء گرامی، مثلا آپ نے دیکھا بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اللہ. اب یہ خطاطی ہوا ہے، کارپیٹ بنا ہوا ہے، موتیوں سے لکھا ہوا ہے، کڑھائی کی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اسے کسی بھی زبان میں ہے حالت حیض میں چھو
نہیں سکتے. صفات خاص سے خدا، صفات خاص سے خدا میں سے ایک کی مثال آپ بنائیں، کوئی بھی بنا دے. ہی نہیں. صفات خاص سے خدا مثلا رازق. جب میں آپ کے سامنے کہوں گی نا رازق تو آپ کے ذہن میں پہلا کانسیپٹ کس کا آئے گا؟ مثلا لفظ ہی سے ممکن ہے آپ مجھے بھی ہی سمجھیں، میں ابھی زندہ ہوں، اس کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہ بھی بیچارے زندہ ہیں، میرے اندر جا کر بھی زندہ رہیں گے. مثلا خالق، لفظ خالق کو سوچتے ہی پروردگار کا خیال آتا ہے. رازق، ہاں مثلا صفات خاص سے خدا کو بھی چھونا جائز نہیں ہے. البتہ پھر یہاں پر فقہا نے ائمہ اور انبیاء کے نام کے اندر ایک چھوٹا سا اختلاف بیان کے احتیاط واجب کی بنا پر انہیں اللہ کے نام کے ساتھ ملحق کیا ہے. حالت حیض میں آپ انہیں چھو نہیں سکتے. اس کے بعد تیسری چیز جو حالت حیض میں حرام ہے وہ ہے 4 سورہ عظیمہ کی آیات کو پڑھنا، یعنی وہ 4 آیات پڑھنا جن پر سجدہ واجب ہے. سورہ الف لام میم تنزیل، حامیم سجدہ، والنجم اور سورہ علق. 32واں سورہ، 41واں سورہ، سورہ نمبر 53 کیا بنتا ہے 53 بنتا ہے 53 اور 96 علق اقرا بسم ربک الذی خلق والا. آغا سیستانی، آغا خوئی، آغا رہبر معظم، ان کے نزدیک ان 4 آیات کو پڑھنا حائض کے لیے جائز نہیں ہے. اوکے. البتہ امام خوئینی کے نزدیک پورا سورہ پڑھنا ہی حرام ہے. جس سورے کے اندر سجدہ واجب ہے ضمناً اگر ہمارے درمیان کوئی مرحوم امام خوئینی علیہ الرحمہ کی مقلدہ ہیں تو ان کے نزدیک پورا سورہ پڑھنا ہی حرام ہے. لیکن یہ 3 مشہور فقہا فرماتے ہیں ان 4 آیتوں کو پڑھنا حائضہ کے لیے حرام ہے. اچھا اب یہ ایک مسئلہ اگر آپ نے یاد کریے نا آپ کے 100 مسئلے سمجھ جائیں گے. مجھے کیسے؟ صبح ہمارا میں نے کہا نا وہ جو واٹس ایپ کے گروپ ہے، صبح ایک مسئلہ آیا تھا زیارت وارثہ حائضہ پڑھ سکتی ہے؟ حائضہ پورا قرآن پڑھ سکتی ہے، حائضہ پوری مفاتی پڑھ سکتی ہے، حائضہ مفاتی کے ساتھ وہ وظائف الابرار کی دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے. بس یہ 4 آیتیں پڑھنے کی اجازت شریعت اسے نہیں دیتی. اور ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ 4 آیتیں ویسے بھی ہماری ایسی جانثار. میں آپ کو ایک جملہ دوبارہ کہوں، قرآن میں کچھ سورے ہمارے محبوب ہیں جو ہم ریگولر پڑھتے ہیں اور کچھ فلنگ کی بلینکس آپ خود کر لینا، گھر جا کے کر لیجیے گا. ہم بعض سورے مثلا میں آپ کو سب سے آسان مثال جو میں اکثر درسوں میں دیتی ہوں نا وہ سورہ مبارکہ یاسین کی ہے. یاسین سے پہلے اور بعد میں فاتر اور سبا آتی ہے. آلموسٹ سورے کی کوانٹٹی بھی اتنی ہی ہے، لیکن اگر ہم یاسین پڑھنے لگتے ہیں اسٹاپ واچ لگا کر گھر جا کر یاسین پڑھیں اس کا ثواب مجھے ہدیہ کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنا اچھا میں آپ کو ترغیب دلا رہی ہوں. اسٹاپ واچ لگا کے پڑھیں. میرا اندازہ ہے 3.5 سے 5 منٹ کے اندر ہم سورہ یاسین. ایکسیلنٹ، ڈن. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوبارہ اسٹاپ واچ لگائیں سورہ فاتر پڑھیں. 3.5 منٹ میں پوری ہونے والی نہیں ہے. اور حتیٰ ہم یاسین کی آیت غلط پڑھیں نا تو مجمع بلک جاتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی اور آیت غلط پڑھیں تو مجمع کے کان پہ جھوم بھی رینگتی وہ اینٹی رائس لگا کر بیٹھتے ہیں دوسری آیات کی دفعہ. کیونکہ ہم کچھ سورے ریگولر پڑھتے ہیں اور کچھ سورے ریگولر نہیں پڑھتے. دعاؤں کے ساتھ بھی ہمارا یہ کام ہے، ہم دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ جمعے والے دن صبح سٹیٹس بدل دیتے ہیں، عزیز علیہ نر الخلق ولا تراغ ولا نجوا منکم ولا حسیسا. انہی کو آپ ذرا مفاتی پکڑا کے کہیں باجی ذرا دعائیں سماعت تو پڑھے. ہجے کر رہی ہوں گی وہ انزلہ سکی ایسے اٹک اٹک کے پڑھی ہوتی ہیں. وہ جو دعائیں ندبہ بڑی فریکوینٹ پڑھتے نا، این الحسن و این الحسین این الابناء الحسین صادق اٹک رہی تھی. پھر آخر میں کہتی نہیں ان کو دے دینا یہ ذاکرہ ہے. مقصد یہ کہ اب ان کی گردن پر آپ بندوق رکھ دیں. لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم ان 4 آیتوں کے علاوہ ہم پورا قرآن اور مفاتی پڑھنے میں مجاز ہیں، ہمارے لیے جائز ہے ہم پڑھیں. پروردگار آگے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی کہ وہ کس چیپٹر میں جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا. بہرحال اب آ جائیں چوتھی چیز جو حائضہ پر حرام ہے. آخر کے 5 منٹ رہ گئے. مجھے احساس ہے آپ کی تھکن کا، مجھے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھی ہوئے اور زمین پر بیٹھے بیٹھے بندہ ویسے بھی زیادہ بندہ پیر بھی تو لمبے نہیں کر سکتا نا. یہ بڑی ٹریجڈی ہے. کہیں ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں بندہ پیر لمبے کر لے اور پیچھے سے اس کو ٹیک بھی مل جائے تاکہ وہ سکون سے آرام سے ریلیکس ہو جائے. مسجد الحرام اور مسجد النبی میں جانا حرام ہے، چاہے ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکلنا چاہے. شریعت آپ کو اس کام کی اجازت، میں تو پہلے کا طواف کیسے جائز ہوگا؟ مسجد الحرام کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے فقہا، اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ مسجد الحرام
کہ ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکل جائے. 5واں مساجد میں رکنا حرام ہے. مساجد میں بولیں رکنا حرام ہے, یعنی آپ رک نہیں سکتے. بعض جگہ پر ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہے ٹرینڈ, پولنگ اسٹیشن مسجدیں نہیں بنتی, اسکولز بنتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کے سڑے ہوئے والے. ٹھیک ہے, ابھی تو بیچارے الیکشن گزرے ہیں, لوگوں نے بیٹھ کے پارٹیاں, گھر میں بیٹھ کے پارٹیاں بنائی ہوئی, آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ حتیٰ ایک گھر میں سسر کسی کو ووٹ دے رہے ہیں, بہو کسی کو دے رہی ہے, شوہر کسی کو دے رہے ہیں, بیوی کسی کو دے رہی ہے. عجیب ہم نے سیاست گھر کے اندر لا کر بٹھائی ہوئی تھی. لیکن بعض شیعہ ممالک کے اندر پولنگ اسٹیشن مساجد میں بنتے ہیں, عورت مسجد میں رکنے کا حق نہیں رکھتی. بعض لوگ حالت حیض میں زیارتوں پر چلے جاتے ہیں, وہ جمکران بھی چلے جاتے ہیں. سہلا اور کوفہ میں بھی آپ رک نہیں سکتی. اور ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا نا, ہم جب فقہی مسائل کو رپلائی کرتے ہیں, وہ سارا گروپ اندر چلا جائے گا, وہ ہوٹل سے ہی نہ جائے بیوی, ہوٹل سے نہ جائیں. اگر آپ کو اتنا آڈ اینڈ آکورڈ لگ رہا ہے, اور اگر اتنا آڈ اینڈ آکورڈ نہیں لگ رہا تو باہر بیٹھ کر کہیں الہی سائلک ببابک. مسجد کے دروازے پر امام سجاد کی دعا ہے, خدایا تیرا سائل تیرے دروازے پر آ گیا ہے. اور پھر وہاں بیٹھ کر دعا مانگنے کا اپنے قسم سے ایک مزہ ہے. لوگ وہاں پر دے دڑاک نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم باہر بیٹھ کر دروازے پر دعائیں مانگ لیتے ہیں. اب دعا مخل عبادہ, وہ پروردگار جو اتنی جمعیت کی طرف متوجہ ہے, ہماری طرف بھی انشاءاللہ متوجہ رہے گا. کیسے ممکن ہے آپ دنیا کے اندر, میں کبھی کبھی اہل بیت سے کہتی ہوں کہ کیسے ممکن ہم ایک رو سے گزر رہے ہوں, 3 یا 4 مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, مرد ہیں عورتیں ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک کو دیا, بعد والا خود بخود ایک امید اپنی آنکھوں میں باندھ دیتا ہے. آپ کا والیٹ کھلتا ہے نا, بعد والے کو امید ہوتی ہے, اچھا آپ نے دوسرے کو بھی دیا, تیسرے کی امید پختہ ہو جائے گی. تیسرے کو دینے کے بعد آپ چوتھے کو نہ دیں, یہ چیز کریم کو زیب نہیں دیتی. آپ نے دل میں ایک آس جگا دی, آس جگا دی نا. آپ پہلے ہی اپنا والیٹ بند رکھتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں کا منہ بند رہتا ہے, ماتم میں جواب نہیں دیتے, سلوات کا جواب نہیں دیتے, نعرے کا جواب نہیں دیتے, فاتحہ نہیں پڑھتے معلوم مجلس کے آخر میں سال ثواب کی. لیکن اگر آپ نے منہ کھول دیے تو آپ کو دینا پڑے گا. لیکن حقیقت ہے, ایک بات یاد رکھیے, جب ائمہ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو ایک جملہ کہیں, مولا اگر دینا نہیں تھا تو دروازے پر بلایا کیوں ہے, دروازے پر بلایا کیوں ہے. دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرو, میں نے کتاب کو آج آپ کی تھکن کو دیکھتے ہوئے بند کر دیا. میں نے یہ جملہ, میں نام نہیں لینا چاہتے, ہمارے پاکستان کے ریسائٹر ہیں, ابھی بھی مشہد میں ہی مقیم ہیں. وہ ایک جملہ بہت خوبصورت کہتے ہیں, آپ دنیا بھر کا دستور ہے, آپ فقیر آپ کے دروازے پر, آپ کی گاڑی کے شیشے پر نوک کرتا ہے, آپ کے معاف کرو, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ کا پیسہ, آپ کا اختیار. آپ فقیر سے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو, وہ فقیر بھی آپ کے پیچھے چل پڑے, اور گھر جا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہیں میں نے نہیں دینا. سب آپ کو ایک ہی جملہ کہیں گے, دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں. کہا جب اہل بیت کے دروازے پر پہنچے تو وہ دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں. آپ نے بلایا ہے. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ ناقص دعا مانگے, کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر, نہیں, کچھ نہیں, سب کچھ قبولیت کے لمحات ہیں. مانگنے والا بیٹھا ہے, الہی سائلک ببابک, خدایا تیرا مانگنے والا تیرے دروازے تک آ گیا. ضیفک ببابک, تیرا مہمان تیری بارگاہ تک آ گیا. جارک ببابک, مانگنے والا تیرے جوار میں رہنے والا تیری جوار تک پہنچ. اور خصوص ہم جو اتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے پاس اتنے سارے وسیلے ہیں مانگنے کے لیے, اتنے انواع و اقسام کے وسیلے ہیں. آپ آمادہ دعا ہوئے, ایک جملہ دعا کا, آپ کی ساری تھکن اتر جائے گی, قلبی, روحانی, ذہنی, جو اندر لے کر ہم خواتین پھرتی رہتی. ہمارے پاس اہل بیت کا ایک نہیں, سینکڑوں, بہت سارے وسیلے تھے جو ہم دیتے ہیں گاہے بگاہے. لیکن ان میں بعض وسیلے بڑے عجیب ہیں. ابھی لاسٹ اسی مہینے کی 10 کو قم المقدس میں جناب فاطمہ معصومہ کی شہادت کی ایک اہتمام تھا, اور ماتمی دستے آ رہے تھے, بڑا ہیاہو تھا اس دن حرم مطہر کریم اہل بیت میں. شہزادی کو آخر میں بہت حسرت تھی اپنے بابا کو دیکھنے کی, بہت تمنا تھی, یعنی جس طرح زبان حال بھی, اور ہر بیٹی کی دل کی خواہش ہوتی نا. ایک جملہ نقل کیا بزرگان نے کہ بنو ہاشم کی کچھ بیٹیوں نے باپ کا وقت آخر بہت عجیب طریقے سے گزارا ہے. صرف 1.5 منٹ لوں گی, اس سے زیادہ مجھے پتا ہے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پہلی بیٹی فاطمہ زہرا تھی, وقت آخر باپ کا سر زانوں پر تھا, بے قرار تھی, ملک الموت نے دستک دی. ہمیشہ آپ نے اس جملے سنے ہیں ایام فاطمہ کی مجالس. دوسری بیٹی ام کلثوم تھی, دروازے پر کھڑی ہو گئی فجر کی نماز سے پہلے. مولا جب ابا قبا ماما پہن کر آئے, دروازے کے قریب پہنچے, ام کلثوم نے کہا بابا جانے نہیں.
مرحوم شان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں شہزادی سے کہوں 33 سال کا سن ہے، شوہر کے گھر میں ہے، باپ اپنے کیپٹل میں ہے، مسجد میں جا رہا ہے، جانے دے بی بی۔ تو بعید نہیں روح ام کلثوم پلٹ کر کہے کہ میرا دل جانتا ہے، ہم بیٹیوں کو خبر ہو جاتی ہے باپ پر کوئی سخت مصیبت آنے والی۔ تیسری بیٹی بہت مظلوم تھی، نہ فاطمہ زہرا کی طرح باپ کے سر کو زانوں پر لے کر بیٹھی ہے، نہ پھپھی ام کلثوم کی طرح دروازے اور باپ کے درمیان میں کھڑی ہے۔ اس نے تو مصیبت کی انتہا کر دی، گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی، میں زلزلہ لے کے جانے نہیں دوں گی۔ کہاں جا رہے میرے باپ کو لے کر؟ صبح سے جو جاتا ہے واپس کہاں آتا ہے؟ اور چوتھی فاطمہ معصومہ تھی۔ ایک جملہ زبان حال کا میں نے ابھی ریسنٹلی جو شہادت کی مجلس پڑھی قم میں، اس میں بھی پڑھا، آپ کی خدمت میں بھی۔ میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے شاید بھائی سے آ کر کہا ہو ہم 17-18 بیٹیاں ہیں، باپ کے جنازے پہ خوب روئیں گے، بھیا تھوڑی دیر کے لیے بغداد کے پل سے وہ جنازہ مدینے منگوا دو، ہم بندے کفن کھولیں گے، ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھیں گے، ایک مرتبہ، پھر دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی۔ پروردگارہ تجھے ان 4 صابر بیٹیوں کا واسطہ بحق محمد و آل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، تمام بیماران اسلام علی الخصوص بیماران مد نظر کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو گھروں سے اس وقت واقعی سنڈے کو نکلنا مشکل ہے، پروردگار یہ تیرے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکلات ہوں گی، کسی کے ساتھ فائنینشیل ایشوز ہیں، کسی کے ساتھ سوشل ایشوز ہیں، کسی کے ساتھ فزیکل ایشوز ہیں، بحق صدیقہ کبریٰ تجھے فاطمہ زہرا کی عظمت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ مومنات جو ان دروس میں شرکت کے لیے اتنی حیثیت برداشت کرتی ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام شرعی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔